اللہ رسول فیقول ماذا اجیبتم، یاد کرو اس وقت جب رسولوں کو جمع کرے گا اللہ پاک، اور فیقول، فیا پھر سوال کرے گا، آئے گا نہیں سوال، تو رب کا سوال تو نبیوں کا جواب۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو ہر شے کو جانتا ہے، تو سوال کی بات ہے۔ پھر نبیوں نے دعوت دی ہے، نبیوں نے، اور نبیوں کو رسپانس ملا ہے، جواب، تو نبیوں سے رب جواب طلب کر رہا ہے کیا، اور ادھر سے کیا ہے، سوال، ٹھیک ہے۔ اب اس عبارت پر بھی ہے سوال، کیا ہے، اللہ کرے تسی نہ بنو قوال، ٹھیک ہے۔ دیکھو کہتے ہیں سوال تو تب گئے، رب کو تو پتہ ہے، تو پھر سوال کی قسمیں ہوتی ہیں، سوال انکاریہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بولو، سوال یہ انکار کے لیے ہوگا، یا سوال ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا، اس کے لیے، یا یہ جو سوال ہوتا ہے حمزہ استعمال ہوتا ہے تو استفہام ہوتا ہے، تو یہ استفہام تقریر کے لیے آ جاتا ہے، کس کے لیے آ جاتا ہے، تقریر کے لیے، یہ نہیں، یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کون سا استعمال ہوگا یہاں، تو اب میں سوال کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں چیز کا، تو میں تو اس لیے سوال کروں گا، ایک اللہ کی طرف تو یہ نسبت نہیں کر سکتا، یا بات ڈانٹ ٹپٹ کے لیے سوال، شرمندہ کرنے کے لیے، سمجھ آئی، تو یہ جو سوال ہے یہ، تو جواب یہ دیا شاعر نے، یہ سوال ڈانٹ ٹپٹ کے لیے ہے نبیوں کی امتوں کو، نبیوں کی جنہیں دعوت دی انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے، اب سنو، کہتے لما کان علی کل من السؤال والجواب اشکال، کیا کہتے جب کہ ہر سوال اور ہر جواب پر اشکال ہے، کیا ہے، ادھر سارے سوال جو ہے نا، یہ جو سوال ہیں اور جو جواب ہے اس پر پریشانی ہے، کیا ہے، کیا پریشانی ہے، کہتے ہیں سوال سے ہمیں پریشانی ہے، رب سوال کرے، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ جو میں نے بات کی، جب وہ سب جانتا ہے تو پھر سوال، یہ پریشانی ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر ریحان یہ نہیں جانتا ہے کچھ، اب جب جانتا تو بھی سوال کیوں کر رہا ہے، بندہ کہے گا جانتے بھی سوال کر رہا ہے، اور اللہ تو ہر شے کو جانتا ہے، کہتے یہ پریشانی ہے کہ محمد سوال فلی انہ تعالی علام الغیوب فما معنی سوالی، جب اللہ تعالی خود علام الغیوب ہے، علام الغیوب ہے، تو پھر فما معنی سوالی، تو اس کے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ سمجھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں، وہ ادھر بھی آ جاؤ، اللہ پاک کو پتا ہے، عالم علام الغیوب ہے، پھر پوچھتا کیوں ہے، پھر یہی کہتے ہیں پریشانی یہ ہے کہ جب رب ہر شے کو جانتا ہے فما معنی سوالی، پھر اس کے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کے فَأَجَابُوا بِأَنَّهُ بِقَصْدِ تَوْبِیخِ لِلْقَوْمِ، تو پھر علماء کرام نے جواب دیا اس کا کہ اللہ پاک نے یہ سوال قوم کو ڈانٹنے کے لیے کیا ہے، قوم کو ڈانٹنے کے لیے کیا ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں جواب سے بھی پریشانی ہے، وَأَمَّا لِلْجَوَابِ، رہا جواب کے لیے بھی پریشانی ہے، کیوں پریشانی ہے، جو میں نے بتا دیا، سارے نبیوں نے دعوتیں دیں، سارے، تو اب امتوں نے مخالفت بھی کی، اب اللہ پاک سے سوال کرے گا، تو انہیں دعوتیں دی، انہیں علم نہیں، علم ہے نا، تو جب انہیں علم ہے تو جواب میں کیا کہا، ایک تو جواب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ ہے، یہ جانتے ہیں، اللہ پاک کو علم نہیں، پھر اللہ نے سوال کیا اور جواب پوچھا تو ان کو علم ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کہتے لا علم لنا، کیا کہا کہ سانو علم ہی نہیں ہمیں، اب بتاؤ اس سے بھی پریشانی ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں کہ قد نفوا العلم عن انفسهم ما علمهم بما اجیبوا به، جو انہیں جواب ملا قوم کی طرف سے اس کا انہیں علم ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ سے علم کی نفی کر دی،
تو انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں علم نہیں. کہتے ہیں فَيَلْزَمُ الْكِذْبَ عَلَيْهِمْ، تو یہ تو نبیوں پر جھوٹ لازم آ جائے گا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ مثلا آپ کو علم ہے تو میں کہہ دو ابراہیم، تو علم بھی ہے آپ کو تو جواب دو، تو آپ کہتے ہو مجھے علم نہیں، تو جھوٹ لازم نہیں آ جائے گا. یہ پریشانی ہے. ایک رب سوال کرے اس کا تو بتا دیا مقصد یہ تھا. اب نبیوں نے جانا کہ ان کا جواب کیا ہے، جانتے ہوئے بھی انہوں نے کہا ہمیں بھی علم نہیں. پھر نبی کی طرف کس کو تو کس نسبت کر نہیں سکتے، نبی سارے سچے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ فَأَجَابُوا بِوُجُوهٍ، ایک وجہ نہیں بیان کی تھی، ایک اور ایک صورت نہیں بیان کی تھی، اس کی کئی جواب دیے. اس کے ادھر لکھے چند وجوہ کے ساتھ اس کا جواب دیا. کتنی؟ کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں، یقینی باتیں کر رہے ہیں وہ کنفرم، وہ آپ کے فیصلہ بھی آئے گا. پھر کیا ہوگا کہ ان مفسرین کے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک یہ ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن متفق بات نہیں آئے گی. متفق کہ سارے متفق ہوں. تو جواب دیے کئی وجہوں سے. ایک جواب کی صورت یہ ہے، کہتے ہیں انہو لیسا لنفی العلم، یہ علم کی نفی کے لیے نہیں ہے. یہ جو جواب ہے لا علم والا، اس جواب میں علم کی نفی نہیں ہے. انہوں نے علم کی نفی نہیں کی. تو پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نا جریہ زاری کی ہے. ٹھیک ہے. کیا کی ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ لی ہے. تو جو کام ہے نا وہ اللہ کی سپرد کر دیا ہے. اس کے کہ اللہ جانتا ہے. اللہ نہیں جانتا ہمیں جو ہے نا جواب جو ملا ہے ہمیں علم ہے. سمجھ آ گئی؟ کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علم کی نفی نہیں کی. انہوں نے لا علم سے یہ کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف کیا کر لی؟ التجا، کیا؟ پناہ لی. کس کے ساتھ؟ کہ کام کو اللہ کے سپرد کر دیا. کام کو کہ مالک ہمیں علم نہیں، مطلب مالک تو دے جاننا ہے نا، تو جانتا ہے. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا مجھے علم ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ سمجھیں. معراج شریف کی رات میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، سرور لامکان، سیاح لامکان، سرور دو جہاں، جب تشریف فرما ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب، وہ جو فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے تھے کتنے ہزاروں ساتھ، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میں نہیں جانتا. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ میں نہیں جانتا. تو کیا حضور کو علم نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے سپرد کر دیا. کس کے؟ مانے تو سارے ہی جاننا ہے، تو سارے جانتا ہے. تو چھوٹے بڑوں کی بارگاہ میں جائیں تو ایسے بھی کرتے ہیں. اور دوسرا، مالک میں آپ نہیں جانتا، تو جانتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہ علم کی نفی کر دی ہے علم کی، بلکہ وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اس کے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اللہ کی طرف کیا کی؟ عرض کر دی اور پناہ لی. اللہ کی طرف پناہ لے کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ نہ ہمیں علم نہیں، مالک تینوں سارا علم ہے کہ اسی جو نہ دسیا ہی سنوں دا پتہ ہے. سنوں دا ایک سمجھ آ گئی؟ تو اسے کہتے ہیں یہ کنایا ہے. لا علم لانا صراحت نہیں لینی، یعنی لا علم لانا سے یہ مراد کنایا کیا ہے اظہار التشکی والالتجاء الی اللہ بتفضیل امر کلی الیہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے. سمجھ آ گئی؟ دوسرا ثانی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ثانی ہے ایک ہو گیا نا، پھر جواب هو الاصح، وہ زیادہ صحیح ہے. تو کیا ہے؟ پہلے یہ تھا نا انہوں نے اپنے نفی کر دی تو کس لازم آ رہا ہے؟ تو پہلے کہ علم کی نفی نہیں ہے، علم کی اللہ کے ثبوت کر دیا.
وہ کہتے ہیں جواب میں دوسرا وہ زیادہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پسند کیا، کہا یہ پہلے سے یہ زیادہ صحیح ہے کہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پسند کیا کہ نبیوں کے متعلق یہ جواب زیادہ صحیح ہے. وہ کیا؟ وہ جواب کیا ہے کہ انما قالوا لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے مالک. ہمیں کیوں؟ لِأَنَّكَ تَعْلَمُ مَا اظہروا، ما اظہارا، ٹھیک ہے، وہ ما اظہروا و ما اضمروا، مالک اس لیے کہ تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو کیا کیا ظاہر ہوا، جو کیا ہوا، اور جو چھپا ہے، جو جو ہم سے ظاہر ہے، ہم سے یہ پوشیدہ ہے، تو جانتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولو پھر. تو کیا کہا؟ لا علم لنا، بے شک تو جانتا ہے، تو جو انہوں نے ظاہر کیا اور جو انہوں نے چھپایا، جو انہوں نے نحن لا تعلم، اور ہم نہیں جانتے مگر وہی ما اظہروا جو انہوں نے ظاہر کیا. جو یہ دوسرا جواب جو ہے نا نبیوں کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ عنہ پسند فرمایا. کیا کہ لا علمانہ کا مطلب یہ تھا کہ مالک اسی نہیں جانتے، اسی کی مطلب اس لیے کہ تو جانتا ہے، تو جو انہوں نے ظاہر کیا، جو انہوں نے، اور ہم وہی جانتے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیا. تو جو چھپایا وہ تو ہی جانتا ہے نا. تو ادھر پھر علم کی نفی ہوئی، بلکہ کچھ کی ہوئی، یہ ہم سے غائب تھا وہ تو جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا وہ. تو یہ جواب پہلے سے کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے. دیکھو تو جب جو ظاہر ہوا بس فَعِلْمُكَ فِيهِمْ أَنْفَسُ مِنْ عِلْمِنَا، بس تیرا علم ان میں، یعنی تیرا ان کو جاننے میں ہمارے علم سے یہ زیادہ نافذ ہوتا ہے. ہمارے علم سے کہ تو ہمارے علم سے تو زیادہ ان کو جانتا ہے، اور تیرا علم زیادہ نافذ ہوتا ہے، تیرا علم نافذ ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے. فَلِحَاظَ الْمَعْنَى، اسی معنی کی وجہ سے نفُ الْعِلْمَ عَنْ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے نفس سے علم کی نفی کی. کیوں؟ لِأَنَّ عِلْمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ کَلَا عِلْمٍ، کیوں؟ کیونکہ ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے علم ہی نہیں. کیا ہے؟ اب سمجھ آئیے؟ انہوں نے کہا ہمارے سانو کوئی علم نہیں، میں جو تو ظاہر کیتا، انہوں نے ظاہر کیتا، جو انہوں نے چھپایا تو جاننا ہے. سارے سامنے جو ہی جنہوں انہوں نے ظاہر کیتا، تیرا علم سارے علم دے نال کی نسبت، تیرا علم تو زیادہ نافذ ہوتا ہے. تو اللہ کے علم کے سامنے انہوں نے اپنے علم کی نفی کی کہ مالک تیرے علم کے سامنے ہمارا علم ہے ہی نہیں. تیرے علم کے سامنے ہے کہ نہیں بات؟ یہ اصل بات یہ نہیں کہ علم ہی کوئی نہیں، مگر تیرے علم کے سامنے کلا علم، ہمارا علم لا علم، ہمارا علم کوئی علم نہیں. سمجھ آ گئی؟ تیسرا جواب انہوں نے کہا لا علم لنا الا، مالک ہمیں کوئی علم نہیں مگر یہ کہ ہمیں ان کے جواب کا علم ہے، ان کی زندگی کے وقت تک، ان کی، مالک ہمیں کوئی علم نہیں مگر ہمیں ان کے جواب کا علم، ہمیں ان کی حیات تک ہے، ان کی، اور ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہماری وفات کے بعد وہ کیا تھے، اور جزا اور سزا ثواب کیا تھا. جزا اور پھر وہ انہیں جزا اور ثواب خاتمے پر حاصل ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں. یہ ہمیں، اب تیسرا سمجھ آیا؟ تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ مالک ہمیں علم نہیں، یہ مطلب نہیں کہ بالکل علم نہیں، ہمیں علم اتنا ہے کہ ان کی زندگی تک جو انہوں نے کیا ہمیں ان کا جواب کا علم ہے. لیکن جب ہم دنیا سے چلے گئے تو پیچھے انہوں نے کیا کیا ان کا ہمیں علم نہیں. اب جزا و سزا جو ہے اس پہ انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ انہیں ظاہر ہے خاتمے پر حاصل ہوگا.
تو پھر جزا و سزا خاتمے پر حاصل ہوگی، اس کا ہمیں معلوم، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو بس معنی یہ ہوا کہ مالک لولا علم، ہمیں اس کا علم نہیں، جب ہم فوت ہو گئے تو انہوں نے پیچھے کیا کیا، انہوں نے پیچھے کیا کیا، بالکل علم کی نفی نہیں کی کہ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو۔ دیکھو نا نبی کو بچا رہے ہیں کہ جھوٹ کی نسبت نا قرآن سمجھو۔ اور پھر کہا کہ یہ جو تیسرا ہے نا، ہاد الجواب، ہادن اخیر، کہتے ہیں یہ جو جواب اخیر ہے نا، سمیت ایدن الاستادی و سیدی، یہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد اور سردار سے بھی یہ اخیر والا جواب سنا، اخیر والا، کہ فرشتوں کا یہ کہنا لا علم لنا، جھوٹ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جو جواب انہوں نے ہمیں دیے، جو کیا، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن جب ہم فوت ہو گئے تو بعد میں انہوں نے کیا کیا، اور پھر ان کے کرنے پر جس جزا اور سزا خاتمے پر حاصل ہوتی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے کہتے ہیں ماذا اجیبتم، ماذا، فیقول اللہ تعالی تبارک للرسل، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی رسول کو فرمائے گا ماذا اجابکم اممکم، تمہاری امتوں میں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اب یہ عبارت ادھر نکالی ہے اجیبتم سے، تمہاری امتوں میں نے تجھے کیا جواب دیا، یہ اب آیا ہے ماذا اجیبتم کی تشریح میں، تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا۔ وَمَا الَّذِي رَدَّ عَلَيْكُمْ قَوْمُكُمْ، اور وہ جو تم پر تمہاری قوم نے لٹایا، جو ایک، وہی ایک ہی معنی ہو گیا، کیا جواب دیا، اور قوم نے تمہیں کیا جواب دیا، تم پر کیا لٹایا۔ کب؟ حین دعوتہم فی الدار الدنیا الی توحید و طاعت، جب تم نے دار دنیا میں میری توحید اور میری اطاعت کی دعوت دی، تو قوم کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا۔ تو اب فائدہ تو ہادہ سوالی، اس سوال کا فائدہ تو بیخو امم الانبیاء الذین کذبوہم، ان انبیاء کی قوموں کو ڈانٹنے کے لیے ہے جن بدبختوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان کو جھٹلا دیا، ان کو جھٹلا دیا۔ یہ سوال سمجھ آئی؟ یعنی الرسل لا علم لنا، یہ جو بات انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا ہمیں علم نہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علم نہیں کا مطلب کیسے، جیسے تیرا علم ہے ان کے بارے میں، ایسا ہمارا علم نہیں، جیسے تو ان قوموں کو جانتا ہے مالک، ایسے ہم نہیں جانتے، ایسے ہم نہیں جانتے، کیونکہ تو چھپے کو بھی ان کے جانتا ہے، تو ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے بعد بھی جانتا ہے، لہذا ہم ایسے نہیں جانتے، تو ہم وہی جانتے ہیں جو ظاہر کیا، یہ ساری بات جو آگے ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا، اگرچہ وہ جاننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نفس سے کیا کی ہے، نفی کی، اپنے یہ مالک تیرا علم زیادہ ہے، کیوں؟ لِأَنَّ عِلْمَهُمْ صَارَ كَلَا عِلْمٍ بِالنِّسْبَةِ لِلَّهِ، انہوں نے اس لیے نسبت کی، نفی کی کہ ساڈا علم در رب دا علم، ساڈا علم، یہ نفی کی کہ ساڈا علم اللہ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں کہ بالکل کا علم نہیں کہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ تو وقال جمع بین المفسرین ان للقیامتی، مفسرین نے پھر تطبیق کی قولوں کی۔ اب اسے ملائے کیسے، کیا کریں، ملائے کیسے، انہوں نے تطبیق کی کیسے، کہا ان للقیامتی احوالا، کیا ہوں گے، اب یہ اتنے اقوال ہیں، انبیاء نے یوں کہا لا علم لنا کا یہ مطلب، لا علم لنا کا یہ مطلب، لا علم لنا کا یہ مطلب، تو اب ملائیں کیسے؟ تو کہتے ہیں مفسرین نے ان کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا قیامت کی ہولناکیاں تین ہیں، کتنی ہیں؟ تین ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ کہتے ہیں پہلے ہے زلزلہ، پہلے کیا ہے؟ تزول فیہا القلوب، وہ زلزلہ جب آئے گا نا، دل اپنی جگہوں سے نا لکھانے لگ جائیں گے، دل بھی ہلنے لگ جائیں گے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، یہ پہلا ہے۔
سمجھ آ گئی؟ اور فیفزعون عن حول ذالک اليوم، اس دن کی گھبراہٹ سے لوگ بھاگیں گے، اور وہ پھر یہ بھاگے وہ جواب بھی بھول جائیں گے، جواب بھی اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ جواب بھی بھول جائیں گے۔ ثم اذا صاب عقولهم، پھر جب ان کی عقلیں ثابت ہوں گی، ان کی، پھر جو ہے نا اپنی امت کے خلاف تبلیغ کے ذریعے گواہی دیں گے، پھر کہیں گے کہ مالک اسی انہوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے تبلیغ کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں وَهَذَا فِيهِ ضَعْفٌ، وَهَذَا کہتے ہیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء گھبراہٹ میں آ جائیں گے، اتنی شدت ہوگی، پھر انبیاء بھول جائیں گے تو اس وقت جواب نہیں دے پائیں گے، تو کہا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، اور پھر جب وہ ناکی دور ہوگی، پھر عقلیں قائم ہوں گی، پھر کہیں گے مالک انہیں تبلیغ کی، انہوں نے مانی نہیں۔ کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور نظر ہے اس میں، کلام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں کے حق میں فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ میرے کسی نبی کو غمگین نہیں کرے گی۔ تو جب اللہ نے فرمایا نہیں کرے گی تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ ان کا ذہن کام نہیں کرے گا؟ جب پہلی ناکی ہوگی، جب یہ گھبراہٹ ہوگی، تو وذکر الامام فخر الدین رازی، تو کہتے ہیں امام فخر الدین رازی نے ذکر کیا ایک اور وجہ، ایک وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ ان الرسول علیہ السلام لما علموا ان اللہ تعالی عالم لا یجہل وحلیم لا یصفح وعادل لا یظلم، تو علموا ان قولهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شرا، لا يدفع شرا، فرأوا ان الادب في السكوت وفي تفويض الامر الى علم الله تعالى وعدله وقالوا لا علم لنا۔ کمال بات امام فخر الدین رازی نے کر کے قلم ہی توڑ دیتا۔ انہوں نے کیا بات کی؟ کہا میں بتاتا ہوں پھر، کہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں رسولوں نے، سب نے، جتنے بھی رسول تھے وہ سب جانتے تھے اور سب کا علم ہے کہ اللہ تعالی عالم ہے، جہالت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، بندے کی طرف نسبت ہوگی کہ ایک چیز کا عالم ہے تو دوسرے سے جاہل ہے، دوسرے کا عالم ہے تو تیسرے سے جاہل ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ غیر متناہی، کیا ہے؟ اور پھر اللہ ہر شے کا عالم ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، تو جہالت کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ باقی بندے کی طرف آئیں گے تو جب بندہ اللہ کا علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کی تو حد بھی کوئی نہیں، تو وہ جس مقام پہ بھی ہوگا نا اس سے اگلے علم کے اعتبار سے جہالت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ واحد ذات ہے اللہ کی کہ اس کی طرف جہالت کی نسبت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہر شے کا عالم ہے۔ ہر شے کیا؟ تو سارے نبی جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا عالم ہے، جہل کی نسبت نہیں کر سکتے، اور حلیم ہے، کیا ہے؟ جلدی گرفت نہیں فرماتا، جلدی گرفت نہیں فرماتا، چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، معاف کرتا ہے، حلیم ہے۔ اور کہتے ہیں اور عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، عادل ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تو جب انہوں نے یہ جان لیا تو پھر ان کا کہنا کہ یہ خیر کا فائدہ نہیں دیتا، وہ لا یفیدو خیر کا فائدہ نہیں دیتا اور شر کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا اب نبیوں کا کہنا خیر کا فائدہ، جب انہوں نے جان لیا اللہ ہی عالم ہے، اللہ سارا جانتا ہے، جہالت کی نسبت نہیں کر سکتے، حلیم بھی ہے، ظلم بھی نہیں کرتا، تو پھر نبیوں کا کہنا نہ خیر کا فائدہ دیتا ہے نہ شر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہی سمجھا ادب یہی ہے، بڑوں کی بارگاہ میں چپ ہی رہنا چاہیے۔ جڑی گل میں پہلے کی تھی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو راستے میں سن کے آئے، رات میں باتیں ہو رہی تھی، مکالمہ، تو جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ پاک میں محبوب کی کہہ رہے سن، تو کی کیا؟ ہماری مہد نہیں جانتا، مہد بڑے کی بارگاہ میں جانتے ہوئے بھی چپ کر جاؤ، یہ ادب ہے، کیا ہے؟ پھر اللہ نوازتا ہے، پھر وہ استاد نوازتے ہیں، اپنی بڑھ کے نہ لگائیں۔ تو نبیوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا کہنا بلائی کا فائدہ دے یا شر کا فائدہ، تو یہ ہے کہ ادب فی سکوت، کیا؟ سکوت میں یہ ادب ہے، اللہ کی بارگاہ میں
چپ رہنے میں ہی ادب ہے۔ اور جڑا معاملہ ہے جہاں رب سانو پوچھتا ہے نا کہ قوم نے کی جواب دیتا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اسی اللہ کی سپرد کر دیں گے۔ مالک تو علام الغیوب ہے، ہمیں پوچھ رہا ہے تیرے سے کون سی چھپی ہے، تو جانتا ہے، ادھر سپرد کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو بس، اور عدل تو وہ کرتا ہے۔ تو فقالوا لا علم لنا، یہ تفسیر خازن ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، تیرے حضور نہیں بولیں گے، تو سارا جانتا ہے، علم تو ہے لیکن تیرے ہاں نہیں کہیں گے، ادب تیرے ہاں خاموشی ہے۔ ایسی تفسیر ہو تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب بس بات ختم ہونے لگی ہے، آگے سنو۔ انک انت علام الغیوب جب کہا، یہ کیوں کہا؟ یہ ہے پچھلے کلام کی علت، کیا ہے جس سے ہم کہتے ہیں پچھلے کلام کا سبب۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، جبکہ علم، فرشتوں نے نہیں، رسولوں نے کہا علم ہے، تو انہوں نے کہا لا علم لنا۔ آگے کیوں کہا انک انت علام الغیوب؟ کیوں کہا؟ کیونکہ تو علام الغیوب ہے، تینوں تو سارا علم ہے، تینوں تو سارا علم ہے کہ اسی بھی جاننے ہیں، اسی بھی۔ تو لہذا انک انت علام الغیوب والا کلام کلام علت ہے، اس نے پہلے کلام کا سبب اور علت بیان کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ حالانکہ ظاہر لفظ علت تو نہیں آیا نا، لیکن اس نے علت ہم نہیں جانتے، تو سب ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ ہے نا، تو وہ جانتا ہے کہ نہ کچھ استاد جانتے ہیں، تو شاگرد نوں پوچھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حال کیتا ہے، تو شاگرد نوں پوچھتے ہیں تو وہ کی کہتا استاد جی مجھے علم نہیں، تسی تو سارے جانتے ہو، تو یہ مطلب نہیں کہ شاگرد علم نہیں، لیکن وہ کس کے سپرد کر رہا ہے؟ استاد کے۔ علت کیا مانا ہے؟ کہ وہ سارے ہی جانتے ہیں۔ تو رسول کہتے ہیں مالک سانو تو پوچھ رہے ہیں، سانو علم نہیں، کیونکہ تو سارا جانتا ہے، تو سارا جانتا ہے۔ اس کی سمجھ آئی؟ یعنی کیا مطلب؟ ہمارا علم، ہمارے علم کی جانب میں وہ ایسا ہی ہے جیسے ہے ہی نہیں کسی، لیکن تو جو غائب ہے ہم سے وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارا علم کتنا کہ ہے وہ تو قاصر ہے، وہ کچھ ہے جو تو نے دیا ہے، جو جتنا دیا اتنا ہمیں علم ہے، باقی تیرا علم کی حد بھی کوئی نہیں، تو ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس لیے مالک ہمارا علم کچھ نہیں، ہمارا علم کچھ نہیں، تو ظاہر باطن ہم سے پوشیدہ ہر شے کو تو جاننے والا ہے۔ اب جو آگے بات آئی تھی نا ذہب عنہم علمہم، یہ جو شاعر نے کہا کہ اس وقت نبیوں کا علم چلا گیا، یہ شاعر نے کہا تھا، کس نے کہا ہے؟ یہ امام جلال الدین۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ذہب عنہم، نبیوں کا علم چلا گیا تھا، جب سوال ہوا، اس میں بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ جواب اس کے متعلق کہا جاتا ہے کیسے وہ کہتے لا علم لنا ما انہم عالمون بذالک، انہوں نے کیسے کہا کہ ہمیں علم نہیں، باوجود کہ علم تھا، باوجود۔ یہ تعجب ہے کہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں علم نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں اس لیے کہا کہ وہ ہولناکی کی وجہ سے ان کا علم چلا گیا۔ کیا ہوا؟ ہولناکی کی وجہ سے، حالانکہ حدیث پاک اس پر شاہد ہیں، حدیث پاک کہ نبیوں کا علم تھا، نبیوں کو، اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن پاک میں لا علم لنا، اور حدیث پاک میں موجود، حدیث پاک میں کہ نبیوں کو اپنی امتوں نے جو کہا جو واقع وہ، تو یہ تو خلاف واقع ہو گیا کہ قرآن پاک میں دیکھا لا علم لنا، حدیث میں ہے علم، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ واقعے کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کا جواب دیا، کہتے سنو فی ذالک الوقت یتجلی اللہ بالجلال علی کل احد حتی ینصر رسول الاسم والمغفرہ وتظہر کل مرضعۃ عما ارضعت۔ کہتے جواب یہ دیا اس وقت اللہ پاک نے تجلی فرمائی، کیا کی؟ اپنے جلال کی، اپنے، تو جب جلال کی تجلی فرمائی نا تو ہر ایک، حتیٰ کہ یہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ نبی بھی بھول گئے، اتنے جلال کی تجلی قیامت کے دن فرمائے گا کہ سارے بھول گئے، یہاں تک کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، پڑھا نا اما ارضعت قرآن پاک میں، یظہرو، وہ اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھی بھول جائے، کلو مرد، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر رسول جو ہیں عصمت اور مغفرت کو بھول جائے، کس کو بھول گئے؟ مغفرت کو۔ اور اس طرح رہا اللہ تعالیٰ کا فرمان
لا یحزنہم الفزع الاکبر، تو پھر سوال یہ ہوگا، اللہ پاک نے تو فرمایا کہ بڑی گھبراہٹ میرے نبی کو غمگین نہیں کرے گی، تو یہاں تو غمگین ہوگے، یہاں تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں انتہاءً، یہ آخر میں ہے، وہ ابتداء ہے ہولنا کی پہلی، بتایا تھا نا 3 ہولنا کی ہیں شدت، وہ پہلی تھی جب ایسا ہوگا، انتہا میں یہ ہوگا لا یحزن فاضل اکبر، پھر وہ بڑی گھبراہٹ سے غمگین اور پریشان نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں رہا فی ابتداء الموقف، محشر کی ابتدا میں اور میدان میں جب کھڑے ہوں گے اس کی ابتدا میں اتنی سخت گھبراہٹ ہوگی کہ لوگ جو ہے نا، لوگ گھٹنوں پر چلیں گے، کس پہ چلیں گے؟ اوندے چلیں گے، جسیجن علل، اپنے رکب، اور کہیں گے رب سلم رب سلم، اے مالک سلامت رکھنا، اے مالک بچانا، ثم یحسن ذہول و نسیان، پھر ان کے لیے وہ بھول جانا اور نسیان حاصل ہو جائے گا، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہ جواب نہیں دے سکے ابتدائی وقت میں۔ تو فَإِذَا أَمِنُوا، پھر جب وہ سکون میں آئیں گے، شدت کم ہوگی، گھبراہٹ پہلی کم ہوگی، تو وہ بے خوف ہوں گے، وَسَكَنَ رُوحُهُمْ، ان کا روب ٹھنڈا ہو جائے گا، چلا جائے گا، شَاهِدُوا عَلَىٰ أُمَمِهِمْ، تو اپنی امتوں پر انہوں نے جو دعوت دی تھی اور امتوں نے جھٹلایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پھر رسول جواب دیں گے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے، انہوں نے، اب کہتے ہیں فلا منافات، اب کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ اب آخری بات ہے جو میں کہتا ہوں سب باتوں کی بات ہے، سب، اور امام راضی نے کر دی ہے معراج، کیا ہو گئی ہے؟ سب باتوں کی بات، اور عجیب ہی ہے یہ راز، ٹھیک ہے؟ دیکھو امام راضی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جو یہ جلالین والے کہہ رہے ہیں نا کہ انبیاء کا علم چلا گیا تھا، انبیاء کا شدت قیامت کی ہولناکی کی شدت، گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے، تو قال فی تفسیر کبیر، تفسیر کبیر میں کہا ہذا الجواب، یہ جواب کہ وَإِن ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ مِنَ الْأَكَابِرِ، کہ بڑے اکابر، کون؟ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے عالم جو ہے نا، وہ اسی جواب کی طرف گئے ہیں، اس کہ جب معاشرے کا پہلا مرحلہ ہوگا تو اتنی شدت ہوگی کہ وہاں نبی بھی بھول جائیں گے، اکثر کہتے ہیں بڑے بڑے اکابر اس طرف کے کہ ان کا علم بھی چلا جائے گا، لیکن امام راضی کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي ضَعِيفٌ، اگرچہ اکثر علماء فقہا یہ ہیں لیکن میرے نزدیک یہ جو انہوں نے بات کی یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الصَّوَابِ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ثواب والوں کی صفت میں خود فرمایا ہے کہ وہ فزع اکبر انہیں غمگین نہیں کرے گا، بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین، انہیں پریشان نہیں کرے، جب اللہ نے فرمایا نہیں پریشان کرے گی تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی پریشان ہو جائیں گے؟ نبی، اور پھر وقال ایضا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس دن ان کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے تو گھبراہٹ کہاں آئے گی، ان کے جو چہرے چمک رہے ہوں گے وہ تو مسکرا رہے ہوں گے اور وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے، وہ تو، بلکہ آپ تو کہتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ امام راضی کہتے ہیں اللہ پاک تو فرماتا ہے جو ایمان لائے، یہودیوں جو بھی ایمان لے آئے، نصارہ جو بھی سابق و ستارہ پرستوں میں سے بھی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آیا، اللہ اور قیامت کے دن پر اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو کہا جب نبیوں کے ماننے والے اس کے اور ان کے کردار کو اپنانے والے، ان کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں، انہیں ان نبیوں کی انجوائے گا، سمجھ آئیے؟ یہ امام راضی ہیں، کہتے ہیں فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ
अक़ल्ल मिन ज़ालिक, तो क्या नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अंबिया और रसूलों का हाल औलिया वलिया और नेक बंदों से कम है कि जो उनके गुलाम हैं उन्हें घबराहट ना हो, तो जो उनके सरदार हैं उन्हें घबराहट हो जाए। ये इमाम राज़ी हैं। पास कहते हैं फिर मालूम हो गया कि लो खाफू लकानु अक़ल्ल मंज़िलतिन मिन हाउलाइ अल्लज़ीना अख़बर अल्लाह तआला अन्हुम ला यखाफून, अलबत्ता कपा का फिर बात पक्की है कि अगर वो डरते तो जरूर इन लोगों से नबियों का मर्तबा कम होता, इन लोगों से नबियों का मर्तबा कम होता जिनकी खबर अल्लाह ताला ने दी है। तो बस ला यखाफूना कि वो नहीं डरते, तो पता चला जब गुलामों को घबराहट नहीं होगी तो आकाओं को कैसे होगी, आकाओं क्यों। बस इसको वही लो कि अदब की बात ये थी कि अल्लाह ने जब पूछा जवाब दो तो इन्होंने अदबन कहा मालिक तू सब कुछ जानता है, बड़ों की बारगाह में चुप रहना ही बेहतरी और अच्छा होता है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।